باب نمبر 39 ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے بعض کی حقیقت۔ کیا مطلب کہ وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت کا معنی اصلیت ان کی، کہ ظاہر کچھ ہے لیکن اصل اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ تو اس بارے میں سورۃ النساء کی آیات آپ کو دی گئی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، علم کے معنی کیا نہیں، ترا را سے دیکھنا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے یا علم حاصل ہونا ہے؟ یہاں پر آنکھوں سے دیکھنا مراد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اس طرح کے لوگ آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، یعنی کوئی خفیہ مخلوق نہیں ہے، یہ لوگ ہی انسان ہی ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کے سامنے ہوں گے، لیکن زیادہ تر اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ تو اسی علم ترا یہاں پر رؤیا علمیہ بھی ہو سکتا ہے اور رؤیا بصریہ بھی ہو سکتا ہے۔ علمیہ کے معنی کہ اگرچہ کچھ شخص سامنے نہیں ہے لیکن پتہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ رؤیا علمیہ ہے۔ بصریہ کہ واقعی کوئی شخص اس طرح کا سامنے موجود ہو کہ جو یہ کام کر رہا ہو، جس کا آیت میں ذکر آیا ہے۔ تو علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو یزعمون کے معنی دعویٰ کرتے ہیں، زعم کرتے ہیں، اور زعم یا دعویٰ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ عموماً ہر حالت میں نہیں، بعض اوقات ممکن ہے کہ جو زعم ہے، جو دعویٰ سچا بھی ہو، لیکن عموماً زعم اس دعوے کو کہتے ہیں جو جھوٹا ہو، بے بنیاد ہو۔ جی بے بنیاد دعویٰ ہو، جس بات کی کوئی بنیاد نہ ہو، حقیقت نہ ہو، اس کو زعم کا نام دیتے ہیں۔ اور ممکن ہے شاذ و نادر حالت میں وہ زعم جو ہے وہ صحیح بھی ہو۔ اس لیے زعم کے معنی غالباً وہ چیز جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، حقیقت کے خلاف ہو، جھوٹا ہو۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ یزعمون انہم آمنوا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کس بات کا، کہ بے شک وہ ایمان لے آئے ہیں۔ کس پر؟ بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی یہ دونوں چیزیں کون سی ہیں کہ جن پر ہر مومن مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا قرآن و سنت، اور جو سابقہ انبیاء پر نازل ہوا، اگرچہ دونوں پر ایمان لانے میں فرق کیا ہے کہ سابقہ شریعتوں پر ایمان اجمالی طور پر ہے۔ اجمالی کا معنی کہ وہ سچے نبی تھے، ان کی سچی کتابیں تھیں، ہدایت کا سرچشمہ تھا سارا کچھ، لیکن اس کے اندر تعلیمات کیا ہیں ہمیں وہ سیکھنے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر عمل کرنے کی بھی ہم مکلف نہیں ہیں۔ لیکن آپ پر جو نازل ہوا اس کو اللہ کی سچی کتاب بھی ماننا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور ساتھ اس کو معلوم بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا سیکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا، اس کی دعوت بھی دینا ہے۔ تو دونوں پر ایمان کے اندر یہ فرق ہے کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس کا مطلب کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں۔ یزعمون کا لفظ ہی ہم کو اس بات کا معنی دے رہا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت،
جھوٹے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ان کے اپنے ایمان میں جھوٹا ہونے کے دعویٰ جو ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے، یریدون چاہتے ہیں وہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، یتحاکموا کے معنی یتحاکموا حکم سے، حکم کے معنی فیصلہ، کہ وہ حکم لیں، فیصلہ لیں، کس سے؟ الی الطاغوت، طاغوت سے۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہر شیطان کا کام طاغوت ہے، اللہ کے سوا جس کی عبادت ہوتی طاغوت ہے۔ اور ابن قیم نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کلما تجاوز به العبد حدہ من معبود او متبوع او مطاع، کہ جہاں بھی آدمی اللہ سے ہٹ کر کسی کی عبادت کرتا ہو، یا حد سے بڑھ کر، جو حد مقرر ہے، جہاں تک حد ہے اس سے آگے نکل کر اس کی اطاعت کرتا ہو یا اس کی اتباع کرتا ہو، تین چیزیں ہیں۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے وہ تو صرف اللہ کی ہے، اس میں تو کسی اور کی عبادت کی گنجائش ہے ہی نہیں سرے سے، وہ تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا نہ کسی کی تھوڑی نہ زیادہ عبادت کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن باقی دو چیزیں جو ہیں، اطاعت اور اتباع، اس کی ایک حد ہے۔ ہم والدین کی اطاعت کرتے ہیں، علماء کی، حکمرانوں کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، سمجھے نا؟ لیکن اس کی حد کیا ہے؟ کہ جہاں تک وہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلا رہے ہیں، ماں باپ کا وہ حکم جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، ایسی بات کا حکم نہ دے کہ جو شرک ہو، بدعت ہو، کوئی گناہ کی چیز ہو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، وہاں پر اطاعت نہیں ہے۔ حکمران کی اطاعت کریں گے جب تک اس کا حکم قرآن کے، حدیث کے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، ان کی اطاعت کریں گے، لیکن خلاف ہے تو اطاعت نہیں ہوگی۔ تو ایک حد ہے، حد سے بڑھنے کا معنی کہ حکمران کی یا کسی عالم کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف، یہ کیا ہے؟ حد سے بڑھ گئے۔ ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں گناہ کے کاموں میں، یہ کیا ہے؟ حد سے بڑھنا ہے۔ اور نہ ہی ان کی اتباع، اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اطاعت کا تعلق حکم ماننے سے ہے اور اتباع کا تعلق اس پر چلنے سے ہے۔ ایک ہے حکم کو ماننا اور دوسرا ہے اس حکم پر چلنا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک آدمی نماز کا اعتراف کرتا ہے کہ نماز واقعی فرض ہے، پڑھنا چاہیے، اور پڑھتا ہے۔ یہ اس نے کیا کیا؟ حکم مانا۔ اب اس کو نماز کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یہ اتباع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا کہ آپ اس نماز کیسے پڑھی ہے، اس طریقے سے نماز کا پڑھنا، یہ اتباع ہے۔ تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ہٹ کر کسی کی عبادت کرنا یا حد سے بڑھ کر اس کی اطاعت کرنا یا اس کی اتباع کرنا، تو ہم اتباع کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں اجازت ہے کہ ہم علماء کی اور حکمرانوں کی یا کسی جو کوئی نیک لوگ ہیں ان کی اتباع کر سکتے ہیں، لیکن کہاں تک؟ جہاں اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو ہم اس کام کو نہیں اپنائیں گے، ان کے اس کام کو نہیں لیں گے، ان کا صرف وہی کام اپنائیں گے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ تو یہ ہے جو طاغوت ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ ہر وہ چیز جس کے اللہ سے ہٹ کر عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اچھا آپ کہیں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں، نبی رسول بھی ہیں جن کی عبادت ہوتی ہے، کیا اس کو بھی آپ طاغوت کہو گے؟ اگر تم نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اللہ سے ہٹ کر عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت ہے، تو اللہ کے نیک بندے نبی رسول بھی ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہو رہی ہے، تو کیا وہ بھی طاغوت ہوں گے؟ پھر وہاں پر طاغوت کا معنی کیا ہوگا؟ عبادت کرنے والا طاغوت خود بن جائے گا۔
نہیں، پھر طاغوت پھر یعنی اس کا معنی کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، وہ طاغوت نہیں ہے، اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ نہیں، وہ تو راضی نہیں ہے، لیکن ہم نے جب کہا ہے کہ ہر اللہ سے ہٹ کر جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، ہاں، وہاں پر علماء کہتے ہیں کہ شیطان طاغوت ہے کہ جس نے اس کو اس عبادت پر لگایا ہے، جو عبادت وہ خود بھی نہیں چاہتا، جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی عبادت کرے، لیکن شیطان طاغوت ہے کہ جس نے اس کو اس کی عبادت پر لگایا ہے، سمجھے نا؟ یہاں پر طاغوت کون ہے؟ شیطان ہے، جو اصل اس شرک کا اس کا استاد ہے اور اس کو سکھانے پڑھانے والا، اس پر لگانے چلانے والا ہے۔ تو مایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یعنی کہ ان کے ایمان میں جھوٹے کیوں ہیں، ایمان کے دعوے میں جھوٹ کیوں ہیں؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان یریدوا ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت سے فیصلہ لیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طاغوت سے کفر کریں۔ آگے ہم اسی باب میں آگے چل کر پڑھیں گے، اسی آیت کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ طاغوت سے مراد یہاں پر بس ویسے تو ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو، لیکن یہاں پر طاغوت سے مراد کون ہے؟ تو جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس سے کفر کریں، اس کا انکار کریں، اس کو نہ مانیں، اس کا فیصلہ نہ لیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں جا ڈالے۔ اس جملے کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو ان کی گمراہی کی دلیلیں ہیں۔ ایک تو شیطان کا ارادہ، یرید الشیطان، اور کوئی شک نہیں کہ شیطان کا ارادہ کیا ہوگا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی، وہ صرف شر ہے، اس میں گمراہی، اس میں کوئی خیر نہیں، یرید الشیطان۔ اور دوسرا ایضلہم، ان کو گمراہ کرنا، شیطان کا ارادہ پھر صاف طور پر ان کو گمراہ کرنے کے حوالے سے وضاحت کی کہ ان کو گمراہ کرنا۔ اور تیسری چیز ضلالن، ان کی گمراہی کی تاکید، کہ عام گمراہی نہیں، بہت بڑی گمراہی۔ ضلالن کون سی؟ بعیدن، چوتھی چیز بعیدن، بہت دور کی گمراہی۔ تو اس میں 4 وہ چیزیں ذکر ہوئی ہیں کہ جو ان لوگوں کی گمراہی کی دلیلیں ہیں، کہ شیطان کا پیچھا کرنا ہے، شیطان کے ارادے پر چلنا ہے، جو شیطان ان کو گمراہ کرنے پر تلا ہے، اور گمراہی بھی تاکید کے ساتھ، دلالن کے ساتھ، اور آگے بعید اس گمراہی کی کیفیت بیان کی کہ وہ گمراہی کس حد تک ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ، تعالوا، آؤ، کس طرف؟ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس طرف آؤ، اس سے فیصلہ لو جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کی طرف آؤ، اس سے فیصلہ لو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ یا اللہ کے حکم کی طرف آؤ۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، رأیتا، تو دیکھو کہ تم، المنافقین، منافقوں کو، یصدون عنک، صد یصد کے معنی رکنا، وہ تم سے رکتے ہیں، عنک، تم سے، صدودن، بہت ہٹ درمی کے ساتھ، بہت ضد کے ساتھ، بہت تعصب کے ساتھ آپ کی طرف آنے سے رکتے ہیں۔ اس آیت میں کیا ملا؟ مزید اسی کی وضاحت کہ جب ان منافقوں کو یا طاغوت سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے جو نازل کیا اس سے فیصلہ لو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے، آؤ اللہ کے نبی سے فیصلہ لیتے ہیں، تو اللہ ماتا کہ رأیت المنافقین، دیکھو گے تم منافقوں کو۔ یہاں پر اصل جو تھا وہ رأیت المنافقین کے بجائے رأیتہم چاہیے تھا، منافقین کا نام آنے کی بجائے یہاں پر کیا ذکر ہونا چاہیے تھا؟ ضمیر جانتے ہیں نا کیا ہوتی ہے ضمیر؟ کہ جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور ہر زبان میں یہ چیز ہے۔ میں کہوں گا ابراہیم آیا، اس نے کھانا کھایا، اب یہ اس جو ہے کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ وہ گیا،
وہ اٹھا، وہ بیٹھا، یہ وہ جو ہے کیا ہے؟ ضمیر کس کی جگہ پر ہے؟ ابراہیم کے نام کی جگہ پر. تو یہ ہر زبان میں موجود ہے. نام ہوتا ہے اور ایک بار نام کا استعمال آتا ہے، نام کے استعمال کے بعد پھر آگے اس کی ضمیریں چلتی ہیں، اسی کی طرف چلتا ہے. تو یہاں پر بھی جب اللہ نے فرما دیا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ طاغوت سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، تو ان کا نام تو آ گیا پتہ، لیکن آگے پھر کیا فرمایا کہ رأیت المنافقین، ان کو باقاعدہ منافقوں کا نام دیا. اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد بیان کرنا کہ واقعی یہ لوگ کون ہیں. یہ مومن نہیں ہیں، ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور پھر جھوٹے ہیں تو پھر کون ہیں؟ پھر یہ منافق ہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ ہاں جی، منافق کون ہوتا ہے؟ دوگلی بات، ہاں، دو چہروں والا. کبھی دیکھا ہے دو چہروں والا کوئی شخص؟ منافقون کا ویسے منافق کا لفظ کس سے ہے؟ انفاق سے. انفاق تو بہت اچھا لفظ ہے بھائی. ہاں، نافقہ سے، نفق سے نہیں، نافقہ. نفق اور نافقہ میں فرق کیا ہے؟ نفاق کا لفظ، منافق کا لفظ. نافق ایک ہے نافقہ اور ایک ہے نفق. نفق کیا ہوتی ہے؟ وہ انڈر گراؤنڈ رستہ جو دونوں طرف سے کھلا ہو، انڈر پاس، ادھر سے داخل ہو دوسری طرف سے نکلے، یہ ہے نفق. اور ایک ہے نافقہ. نافقہ کیا ہے؟ یہ وہ رستہ ہے جو ایک طرف سے کھلا ہے دوسری طرف سے بند ہے. اور یہ ہر رستہ نہیں ہوتا، نہ کو ہر کو بناتا ہے. یہ بناتا ہے چوہے کی طرح کا ایک جانور ہے، صحرائی جانور جس کو یربو کہتے ہیں. چوہے کی طرح کا تقریباً اسی سائز کا ہوتا ہے. تو بل بناتا ہے، بل کھودتا ہے زمین میں اور کھودتا جاتا ہے نیچے تک. جہاں تک اس نے نیچے کو کھودنی ہے وہاں تک کھودنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر وہاں سے ایمرجنسی رستہ کھولتا ہے. عام رستہ اس نے بنا لیا جو اوپر سے کھلا ہے، اب اندر سے کھودتا، اوپر سے نہیں، اندر سے کھودے گا. اندر سے کھودتا ہے دوسری طرف، اور جب زمین کی تہ تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، تھوڑی سی، اس کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ اوپر سے پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کوئی بل ہے. تو یہ جانور ایسا بل بناتا ہے. کیوں بناتا ہے؟ کہ جب اس کے پیچھے کوئی جانور گھستا اس کو پکڑنے کے لیے، کوئی سانپ وانپ کوئی اس طرح کی چیز، تو کیا کرتا ہے؟ اپنی بل میں گھستا ہے، اور عام طور پر تو جانوروں کے جو بل ہیں وہ آگے جا کے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو جانور پیچھے پکڑنے آتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. تو چنانچہ اس کو جانور پکڑنے والا پیچھے گھستا آتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ایمرجنسی گیٹ سے نکلتا ہے، آگے تھوڑی سی جو اس نے جگہ چھوڑی ہوتی ہے اس کو سر سے ٹکر لگاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے. سمجھے نا؟ اس کو کہتے ہیں نافقہ. تو نفق وہ ہے جو دونوں طرف سے کھلا ہوتا ہے. یہ نافقہ جو ایک طرف سے کھلا ہے دوسری طرف سے بند ہے. تو یہ ہے نافقہ، اسی سے نفاق کا لفظ آیا ہے. منافق کا لفظ اسی ہے آیا. اور یہ منافق کا کام وہی ہے جو اس جانور کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے، میٹھے میٹھے دین میں، ٹھنڈے ٹھنڈے دین میں، جہاں کوئی فائدہ ہے، مال غنیمت ہے، کوئی حلوے کھیرے ہیں، چلتا ہے. جہاں پر مشکل آ جاتی ہے وہ پھر ایمرجنسی گیٹ جو اسے بنایا ہوتا ہے وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر ان کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جب فائدہ ہوتا ہے تو فتح حاصل ہوتی ہے، مال غنیمت آتا ہے تو آگے بڑھ چڑھ کر باغدار دعوے کریں کہ ہم نے یہ مار کا مارا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا. اور جب مسلمانوں کو نقصان ہو جاتا ہے، کچھ شکست ہو جاتی ہے، تو پھر کافروں کے ساتھ جا ملتے ہیں. بھی ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق نہیں، ان کے ساتھ اس لیے تھے تاکہ ان کو روکے رکھیں، ان کے اندر کوئی بزدلی کی باتیں اٹھائے رکھیں، کیونکہ منافقوں کا کام یہ ہوتا ہے. اور آگے پڑھیں گے چل کر تفسیر میں. تو ہم تو ان کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے.
کہ ہم تمہارے دفاع کے لیے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ تاکہ ان کے اندر کوئی یعنی کہ خوف و ہراس کی باتیں پھیلائیں اور ان کو ڈراتے رہیں اور تمہاری طرف آنے سے ان کو روکتے رہیں۔ تو ان کافروں کے ساتھ جا ملتے ہیں کہ اب مفاد مسلمانوں کے ساتھ چلنے کا نہیں، ان کے ساتھ چلنے کا ہے۔ تو یہ ہے منافق۔ تو اللہ ماتا کہ رأیت المنافقین، دیکھو کہ تم ان منافقوں کو یصدون عنک صدودا، کہ تم سے کس طرح پوری ہٹ درمی کے ساتھ، ضد کے ساتھ تمہاری طرف آنے سے رکیں گے۔ تمہاری طرف آنے سے یعنی تم سے فیصلہ لینے کے لیے، تمہاری بات قبول کرنے کے لیے پوری ہٹ درمی کے ساتھ وہ پیچھے ہٹیں گے، آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ وہ جس طرح گدھے کا اس کا اڑ جانا، اس کا اٹک جانا معروف ہے کہ وہ جب اڑ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ پھر پیچھے کو جاتا، آگے نہیں بڑھتا، سمجھے نا؟ تو ان منافقوں کا یہی حال ہے، ان منافقوں کا یہی حال ہے کہ جہاں پر اللہ کے اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں پر دیکھو کہ کس انداز سے پیچھے کو مڑتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، وہاں پر آگے بڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تعصب ہر درمی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ آیتیں بڑی سبق آموز ہیں، بڑی سبق آموز کہ جس کے اندر بھی یہ فطرت ہو، یہ خصلت ہو، وہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ اور منافقوں کا انجام کافروں سے بدتر ہے، کافروں سے بدتر ہے، کیونکہ منافق ہے ہی کافروں سے بدتر۔ کافر کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی واضح ہے۔ کوئی ہندو، سکھ، کوئی یہودی، عیسائی، ہاں وہ آتا ہے اپنا کوئی اپنی گمراہی پھیلانے کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ کافر ہے۔ جس کے اندر تھوڑی بہت دین کی غیرت ہوگی اس کی بات نہیں سنے گا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ لیکن منافق جو دین کے لبادہ اوڑھ کر مومن بن کے، مسلمان بن کے، بڑا خیرخواہ بن کے آتا ہے اور اندر سے آپ کو گمراہ کرنے کا اس کا پروگرام ہے، قرآن و سنت سے ہٹانے کا اس کا پروگرام ہے۔ تو یہ ہے اصل خطرناک دشمن، اصل خطرناک دشمن یہ ہے۔ اور ہم اس کی تفصیلات پڑھیں گے ان کے حوالے سے تفسیر کے موضوع میں۔ تو اللہ ماتا ہے کہ دیکھو کہ تم منافقوں کو کس ہٹ درمی کے ساتھ آپ کی طرف آنے سے رکتے ہیں۔ اور یہ چیزیں قرآن کریم میں جو بیان کی ہے دوپہر کے سورج کی طرح واضح نظر آتی ہیں کہ بعض لوگ کہ جن کے دل میں تعصب ہٹ درمی بھری ہوتی ہے، ان کو جتنا قرآن سنا لو، جتنی حدیثیں سنا لو، وہ جتنا سنا اور ہی ان کے اندر اور زیادہ تعصب بڑھتا چلا جائے گا اور ہٹ درمی آتی چلی جائے گی۔ چاہے جائے کہ قرآن و سنت سن کر کوئی دل نرم ہو، اس کی طرف مائل ہو، اور زیادہ قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اسی معنی لاتے ہیں صدون عنک صدودا، تم سے بڑی ہٹ درمی کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ ضد کے ساتھ جو ہے تم سے دور ہوں گے، اور یعنی کہ تمہاری بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، اللہ تعالیٰ ان کا کیا حال ہوگا کہ اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑے۔ کس وجہ سے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے کیے ہوئے ہاتھوں کی کرتوت۔ بِمَا قَدَّمَتْ، جو ان کے بھیجا آگے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی اپنے کیے ہوئے کرتوت ہے، اپنے کیے ہوئے گناہ جو ہیں، ان کی وجہ سے ان کے اوپر جو مصیبت آفت آ پڑتی ہے۔ اور یہاں پر آفت مصیبت کیا ہے کہ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ اس کے رسول کی بات پر اوروں کی باتوں کو ترجیح دینا، اللہ اس کے رسول کی بات پر اوروں کی باتوں کو قبول کر لینا، یہ گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ اس گناہ کی بنیاد پر جب ان پر کوئی مصیبت آفت پڑتی ہے، ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے تو صرف کیا چاہا تھا؟ احسان کے معنی اچھائی چاہی تھی، توفیق کے معنی صلح چاہی تھی۔ ہم تو صرف کافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ اس لیے تھا تاکہ کمپرومائز کر کے چلیں، تاکہ کوئی معاملے کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلتے رہیں۔ ہمارا مقصد تو یہ تھا۔ مقصد کیا ہے کہ جب اس میں مسلمانوں کو غلبہ ہوتا ہے، فتح حاصل ہو جاتی ہے، اور منافقت کی منافقت کھل جاتی ہے، منافق کی منافقت کھل جاتی ہے، اور وہ ننگا ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے ساتھ تھا،
تو اب ادھر بہانے پیش کرے گا کہ میں کافروں کے ساتھ کیوں تھا، کہ مقصد تھا کہ چلو ان لوگوں کے ساتھ لے کر چلیں، ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے رکھیں۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ منافق کیا کرتے ہیں، وہ کافروں کے ساتھ کیوں ملتے ہیں؟ ہاں جی، کس لیے؟ ان تصیبنا دائرہ، اللہ تعالیٰ وہاں فرمایا کہ ہم کو ڈر ہے، منافق کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی زمانے کی گردش نہ پڑے، اس لیے وہ کافروں کے ساتھ مل کر تاکہ کوئی مشکل حالات پیدا ہوئے تو تاکہ ان سے سپورٹ مل جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ منافقوں کا حال۔ تو اس آیت میں بنیادی طور پر جو ہمارے موضوع سے بیان ہوا ہے وہ کیا ہے، آگے جس طرح بتایا تفصیل آ رہی ہے، لیکن ابتدائی طور پر کہ اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو قرآن و سنت کا فیصلہ چھوڑ کر، چاہے وہ فیصلہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کوئی دینی مسئلہ ہو یا کوئی دنیاوی جھگڑا اختلاف ہو، کسی طرح کا مسئلہ ہو، تو اللہ نے ان منافقوں کی کیفیت بیان کی ہے کہ ایمان کے دعوے دار تو ضرور ہیں، لیکن وہ چاہتے نہیں کہ قرآن و حدیث سے فیصلہ لیں، بلکہ وہ اپنے مفاد کے بندے ہیں۔ ہاں، قرآن و حدیث سے فیصلہ لیتے ہیں کب؟ جب ان کا مفاد ہوتا ہے۔ سورۃ نور میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے فیصلے میں مفاد نظر آتا ہے تو بھاگے چلے آئیں گے۔ ہاں جی، اور جب ان کو دیکھیں گے کہ اس میں مفاد نظر نہیں آ رہا، پھر اس وقت کسی طاغوت کو اور کسی کو ڈھونڈیں گے کہ وہاں سے فیصلہ لیں۔ اور آج بہت سے لوگوں کا یہ حال، بہت سے لوگوں کا یہ حال۔ ہاں، کسی گمراہ کن فرقے جماعت یا مسلک پہ اس کے طریقے پر چل رہا ہے، اس کو 100 سمجھاؤ نہیں مانے گا، لیکن جہاں پر کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ جس مسئلے کا اس کو اپنے اس فرقے سے فتویٰ نہیں ملے گا، فرقے مولیوں سے فتویٰ لے گا تو مشکل میں پڑے گا، پھر آئے گا دوسروں کے پاس بھاگتا ہوا۔ 3 طلاقیں دے دیں ایک وقت میں، اس کے ملا کہہ دے گا تیری بیوی الگ ہوگی، اب تیری بیوی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، اب اس کو حلالہ کرانا پڑے گا۔ اب پھر دیکھتا ہے کہ کہاں سے مجھے کوئی فتویٰ ملے کہ جہاں سے مجھے کوئی رستہ مل سکے۔ ہاں، پھر آئے گا آپ کی طرف کہ وہاں سے حدیث کے مطابق فتویٰ مل جاتا ہے اور 3 طلاقیں ایک شمار ہو جاتی ہیں اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ نہیں کہ ان کو فتویٰ اٹھا کر دے دے بھی ٹھیک ہے جاؤ، پہلے اس کو سبق دو، اس کو لیکچر دو، اس کو سمجھاؤ، اس کی تربیت کرو بھی تم نے دین پر چلنا ہے، اسلام پر چلنا ہے، تو پھر یہ نہیں کہ اس فتوے پر چلو، صرف پورا کا پورا دین اللہ کے اس کے رسول کے مطابق بناؤ، تب اس فتوے کو لینے کے حقدار ہو، ورنہ اس کے حقدار نہیں، اپنے مولوی سے جا کر لو، پھر وہ تمہارا حلالہ کرتا ہے، تمہارا جو کچھ کرے وہ کرواؤ پھر اس سے جا کر، سمجھے نا؟ تو یہ صرف ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں ایسے لوگوں کی، اس کو 100 سمجھاؤ بھی تم جو کر رہے ہو شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، نہیں سنے گا۔ جب اس طرح کی اس پر کوئی مار پڑتی ہے پھر بھاگا چلا آتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ایسے فتوے اٹھا کر نہیں دینا چاہیے، ان کو پہلے تربیت کرو قرآن و سنت پر، پھر تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، آئندہ کے لیے اس بات کا وعدہ کرو، عزم کرو، عہد کرو کہ تم ہر مسئلے میں اللہ کے اس کے رسول کی اتباع کرو گے، پھر ٹھیک ہے یہ فتویٰ لے لو، اگر نہیں کرنے کے لیے تیار تو اپنے مولوی سے جا کر لو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان منافقوں کا حال بیان کیا ہے، اور اس میں جس چیز کا بیان ہوا کہ کس طرح سے شیطان ان پر مسلط ہے، یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، کہ ایسے لوگوں پر شیطان کس انداز سے چھایا ہوتا ہے۔ اور واقعی بھائیو، قرآن و سنت کا رستہ چھوڑنے میں جس انداز سے شیطان کو وہاں ایسے لوگوں پر داؤ چلتا ہے، وہ کبھی قرآن و سنت پر، توحید پر چلنے والوں پر اس کا داؤ نہیں چلتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ کا وعدہ ہے، میری بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کو کہا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ، تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس کا زور انہی پر چلتا ہے جو شیطان کے پہلے سے پجاری ہوتے ہیں، چاہے اپنے آپ کو بڑے وہ علم سے اٹیچ کرتے ہوں، اپنے آپ کو بڑے موحد کہلاتے ہوں، کچھ بھی کہلاتے ہوں، لیکن جب قرآن و سنت کا رستہ چھوڑ دیا
تو شیطان ان پر چڑھ دوڑتا ہے اور ان کو پھر اس انداز سے گمراہ کرتا ہے جہاں سے اس کو تصور بھی نہ ہو. اور سب سے بڑی گمراہی کہ قرآن و سنت کی طرف آنے سے ان کا کیا ہٹ درمی ہوتی ہے، کیا تعصب ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. بلکہ اس آیت سے پہلے ہم چاہیں گے انہی آیات کے بعد ایک دوسری آیت بھی ہے جو اس موضوع کی ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی آیت ہے، جس میں اللہ نے دو ٹوک طور پر ایسے لوگوں کا فیصلہ کیا ہے کہ ایسا کرنے والے کون لوگ ہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتا ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. دو ٹوک تو یہاں پر تو یہ فرمایا کہ یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کیا. صرف وہاں پر دو ٹوک طور پر فیصلہ کر دیا کہ ہرگز ایمان والے ہو سکتے ہی نہیں. قسم کھا کے فرمایا. اللہ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے کہ تیرے رب کی قسم، اپنی ذات کی قسم کھا کے فرماتا ہے کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ آیت یہاں کتاب میں لکھی ہوئی، لکھنا چاہیں لکھ لیں اور لکھنی زبانی یاد کر لیں کیونکہ اس موضوع کی بنیادی آیت ہے. نمبر مجھے یاد نہیں، بس اس آیت کے 2-3 آیتوں کے بعد ہی ہے. دیکھ لیں اس کو. سورۃ النساء 65 ہے جی. آپ کے پاس 62 ہے، وہی بتائیں کہ اس آیت کے بعد 2 آیتیں چھوڑ کر ہے. فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جو ان کے اختلافات ہیں، شجر کے معنی جو ان کا جھگڑا اختلاف ہے، اس کا فیصلہ یحکموک آپ سے لیں، آپ کا حکم چلائیں. اور صرف آپ سے فیصلہ نہیں لیں، فیصلہ لے کے کیا کریں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی تنگی نہ ہو کہ آپ نے فیصلہ تو دیا ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، سر آنکھوں پر ہے، لیکن مشکل ہے، دل میں کوئی تنگی نہ ہو. مومن کے ایمان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے، فراخ دلی سے لیتا ہے، خوش ہو کر لیتا ہے، چاہے وہ حکم کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، کسی طرح کا حکم کیوں نہ ہو، چاہے وہ عبادت سے متعلقہ ہو، کوئی فیصلہ ہو، آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے، کسی جھگڑے اختلاف میں آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے، لیکن فیصلہ صحیح ہے، فرض بنتا ہے کہ اس فیصلے کو دل کی وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے اور فیصلہ حق ہے. تو اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی نہ ہو. بس اتنا کافی ہے کہ فیصلہ قبول کر لیا، فیصلہ لے لیا، دل سے بھی اس کو قبول کر لیا، دل میں تنگی نہ ہو. آگے کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. اللہ جو تیرا حکم ہے میں تیار ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ میری 70 سالہ زندگی کے وہ خلاف تھی، میں 70 سال جو کرتا رہا ہوں اس کے خلاف چلتا رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث مل گئی، سنت مل گئی، فیصلہ آ گیا، اس کے سامنے سر جھکا دیا. یہ نہیں کہ میں تو بھی 70 سال سے کرتا رہا ہوں، کیسے یہ بات غلط ہو سکتی، کیسے میں 70 سال کے سارے عمل غلط ہو گئے، ہماری سارے لوگ غلط ہیں، یہ سبھی لوگ جو کر رہے ہیں سارے غلط ہیں. ہاں وہاں پر پھر یہ نہ ہو، ہیل و حجتے نہ ہو، بلکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا اور اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے اپنی ہر چیز، اپنی پوری صلاحیتیں لگا دینا. یہ ہے مومن کی صفت. جو یہ نہیں کرتا، اللہ نے قسم کھا کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. اس لیے بات معمولی سے نہیں ہے، بہت خطرناک ہے. اور اس موضوع کا تعلق پچھلے موضوع کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے دونوں موضوع ایک دوسرے سے اٹیچ ہے. اگرچہ پچھلا موضوع عام تھا اور یہ خصوصاً اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کے حوالے سے، ان کی اطاعت کے حوالے سے، ان کی شریعت پر چلنے کے حوالے سے،
اگلی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہیں اور منافقوں کی بات چل رہی ہے۔ وہاں پر اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، پہلے مومنوں کا، اس کے بعد کافروں کا، اور پھر منافقوں کا پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو اللہ ان منافقوں کا ذکر کرتے ماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں کوئی دنگا فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پر فساد کیا ہے؟ فساد کس چیز کا ہے؟ عقیدے کا فساد، عمل کا فساد، کہ جب اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے تو سب سے بڑا فساد یہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر فساد کا معنی کوئی ڈکیتی، کوئی چوری، کوئی لوٹ مار، کوئی اس طرح کی چیزیں، ان کو فساد کا معنی دیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ بھی فساد ہے، لیکن سب سے بڑا فساد ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ فساد کون سا ہے؟ وہ شرک کا ہے، بدعات کا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا فساد ہے۔ اگرچہ ملک کے اندر بڑا امن و امان ہو، لوگوں کے مال و جان بڑے محفوظ نظر آتے ہوں ظاہراً، لیکن شرک ہے، کفر ہے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہے، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ منافقوں کو جب کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو، کہ بدعات پھیلا کر، گمراہیاں پھیلا کر، لوگوں کے اندر شبہات پیدا کر کے اور پراپیگنڈے اس طرح کے کر کے لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ نہ کرو، یہ فساد نہ کرو۔ قالوا انما نحن مصلحون، کہتے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بعض اوقات کس کس انداز سے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، کہ وہی چیز جس کو اللہ فساد کا نام دے رہا ہے، منافق کے ہاں کیا ہے؟ یہی اصلاح ہے۔ اور آج بھی اس طرح کے بہت سارے اصلاح ہو رہی ہے، آج بھی اس طرح کے اصلاح کے بڑے کام ہو رہے ہیں، لوگوں کی بہتری، ان کی بھلائی، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، اس نام سے بڑے بڑے اصلاح کے کام ہو رہے ہیں، جس کے پیچھے اصل میں کیا ہے؟ کفر ہے، بے ایمانی ہے، شرک ہے، گمراہی اور بے راروی اور بلکہ بدکاری، بے حیائی ہے۔ لیکن کافر، بے ایمان، منافق اس کو اصلاح کا نام دے کر، تو اس لیے ایسے ناموں سے ہمیں دھوکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناموں سے دھوکہ نہیں، حقیقتوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور ہم اس زمانے میں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ شراب پئیں گے اس کا نام بدل دیں گے، حرام کریں گے، حرام کے کام کریں گے، نام بدل دیں گے۔ آج نام بدلے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو حرام ہے وہ حرام ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں۔ گٹر کا پانی کسی بڑی خوبصورت بوتل میں ڈال کر اوپر بڑے پیارے خوبصورت لیبل لگا دیں، وہ گٹر کا پانی ہی رہے گا، اس کی حقیقت وہی رہے گی۔ اس لیے ضرورت ہے ان دھوکوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان دھوکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج اصلاح کے نام سے، بہبود کے نام سے، ترقی کے نام سے کیا کیا بدکاری کے پروگرام دیے جاتے ہیں، کیا کیا بے دینی، شرک و کفر کے پروگرام دیے جاتے ہیں، اور ہم اس کو ترقی سمجھ کر، اس کو اپنی فلاح و بہبود سمجھ کر، اس کو اپنی ریفریشمنٹ سمجھ کر ان چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں اور معاشرے ماحول برباد ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں، پرانا کام چلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی۔ یہ منافق اس وقت بھی کام کرتے رہے تھے کہ طرح طرح کے پراپیگنڈوں سے لوگوں کو گمراہ کرنا، شبہات پیدا کرنا اور لوگوں کے اندر دنگے فساد پیدا کرنا، اور کہتے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں بھی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اللہ کی زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد، اس کے صحیح ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ یعنی توحید پھیل گئی، لوگوں کو توحید سمجھ آ گئی، صحیح عقیدے پر لوگ چل رہے ہیں، ایمان اور دین پر چل رہے ہیں لوگ، تو اللہ مانتا ہے کہ اب ایسے ماحول معاشرے کے اندر فساد پیدا نہ کرو، ان کو اللہ کے دین سے نہ بھٹکاؤ، گمراہ نہ کرو۔ اور اس کے فساد کی بڑی شکلیں ہیں کہ بعض اوقات بذات خود فساد پھیلانا، بے راروی، بدکاری، بے حیائی کے پروگرام دینا، اور بعض اوقات
جو اصلاح کا کام کرنے والے حقیقی مصلح ہیں، ان مصلحوں کو ان کی رکاب میں رکاوٹ بننا، ان کو روکنا، تو یہ سارے فساد کے شکل صورتیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو، سیاست کے انداز سے ہو یا دین کے نام سے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اللہ نے یہ سورۃ المائدہ ہے کہ جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اوروں کے حکم کو اپناتے ہیں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کو نہیں چلاتے، اس کو نافذ نہیں کرتے، کیا ہے؟ فاولئک هم الکافرون۔ پہلی آیت میں کہا کہ وہ کافر ہے، دوسری آیت میں کہا کہ وہ ظالم ہے، تیسری آیت میں کہا کہ وہ فاسق ہے۔ ان ساری تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جو اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتے، اس پر نہیں چلتے، کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور جاہلیت کے حکم سے مراد، جاہلیت کا حکم کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، اس کو جاہلیت کے اس لیے کہا گیا کیونکہ کام جاہلوں کا ہے۔ اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا جاہلیت کا، کفر بے ایمانی کا، اس وقت کے، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں ہوتی تھیں، ان کے جرگے تھے، ان کی کمیٹیاں تھیں فیصلے کرنے والی، کہ جن کے ہاں کوئی اللہ کا اس کے نبیوں کا کوئی نظام، کوئی قانون نہ تھا، وہ اپنے ان چیزوں کے ساتھ فیصلے کرتے۔ تو یہ جاہلیت کے، اسی بعض علماء نے کہا ہے کہ حکم الجاہلیت میں 3 چیزیں مراد ہیں، یا 2 چیزیں آتی ہیں زیادہ تر۔ پہلی کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹا کر وہ جاہلیت کے رستوں کی طرف لے جانا، یہ حکم الجاہلیہ ہے۔ دوسرا ہے کہ جو بذات خود حکم چلا رہے ہیں وہ حکم ہی جہالت پر مبنی ہے، کسی علم پر مبنی نہیں ہے، علم کے ساتھ اس کا فیصلہ نہیں ہے، اور بلکہ تیسرا جو عام ہے، ہر وہ حکم جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم دینے میں، حکم چلانے میں، لیکن اس بات کو کون سمجھتا ہے؟ لقوم یوقنون، اس بات کو وہی سمجھتے ہیں جن کا اللہ پر یقین ہے کہ اللہ سے بہتر بھی کو تم کو فیصلہ دے سکتا ہے، اللہ سے بہتر بھی کو تم کو قانون دے سکتا ہے۔ اللہ سب سے بہتر قانون کیسے دے گا؟ یہ اللہ کا قانون سب سے بہتر کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کو بہتر پتہ ہے کہ اس انسان کی اصلاح کس میں ہے۔ الا یعلم من خلق، کہ جس نے پیدا کیا وہ جانتا نہیں ہے، وہو اللطیف الخبیر۔ اگر اللہ نے اپنے 2 نام بیان کیے، 2 صفتیں بیان کی، کہ جو ہر چیز کو بڑی گہرائی سے جانتا، دیکھتا ہے، اور خبیر ہے پوری طرح۔ ہم دنیا کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ جس کمپنی نے یہ آلہ بنایا ہے وہ اس کے فنکشن کو بہتر جانتی ہے، اس لیے کیا کرتی ہے ہر کمپنی؟ ہر آلے کے ساتھ کیا دیتی ہے؟ بک دیتی ہے، کنسٹرکشن دیتی ہے کہ آپ کو اس آلے کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی کمپنی کی دی ہوئی ان انسٹرکشن کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ اس کو صحیح استعمال کر سکے، اور وہ کمپنی ہمارے جیسے انسانوں کی ہے، سمجھے نا، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کی دی ہوئی تعلیمات کو لیتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ صحیح استعمال کر سکیں۔ لیکن جب انسان کی بات آتی ہے تو وہاں پر اللہ کا حکم چھوڑ کر اوروں کے قانون، بندوں کے بنائے ہوئے قانون، ان کو لے آئیں، اس سے بڑھ کر اور جہالت کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے اس کو حکم الجاہلیت کا نام دیا ہے، کہ جس کا دار و مدار یہ سارا بے وقوفی پر ہے، جہالت پر ہے، کہ خالق کائنات کے قانون کو چھوڑ کر اوروں کے قانون کو اپناتے ہو، تو یہ ہے اصل جہالت۔ تو اسی لیے اللہ بتایا ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر کون ہے حکم دینے میں، حکم چلانے میں، لیکن ان باتوں کو کون سمجھتا ہے؟ لقوم یوقنون، وہی لوگ جو یقین رکھنے والے ہیں۔ ٹائم تھوڑا آگے مکمل کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے، کب تک؟
حتی یکون ہواہ، جب تک اس کی خواہشات کیا ہو جائیں، تبعاً تابع ہو جائیں، لما جئت بہ، جو میری لائی ہوئی وہی ہے، میرا لایا ہوا دین ہے، قرآن و سنت ہے، جب تک اس کی خواہشات قرآن و سنت کے تابع نہ ہو جائیں، اس کے مطابق نہ ہو جائیں، آپ مانتے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ معنی کیا ہے کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں جب تک اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی بات، جو سنتا ہے، جو کہتا ہے زبان سے، جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو لکھتا ہے، جو کچھ اس کے معاملات ہیں، جو اس کی دل کی خواہشات ہیں، جو اس کی تمنائیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے، اس کے رسول کے حکم کے تابع نہ ہو جائیں، اس کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، اللہ کے، اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو، جب تک یہ چیز نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حکم دے کہ تم یہ کرو، دل کہتا ہے کہ نہیں کرو، ہاں یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیز نہ کرو، دل کہتا ہے کہ کرو، یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اس کی دل کی خواہشات اللہ، اس کے رسول کے تابع نہیں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ علامات ہے کہ کوئی مومن مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر ان کے لیے جائز لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائیں، ان کے اپنا کوئی اختیار ہو۔ اس لیے جب تک انسان کی ساری اس کی خواہشات، اس کی ترجیحات، اس کی جو بھی کچھ ہے اللہ، اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں ہو جاتی، آپ آتے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ اس کے بعد شاہ بھی فرماتے ہیں، جن کا نام ہم نے آپ کو بتایا پہلے بھی، یہ ان ائمہ کرام میں سے ہیں جن کی باقاعدہ پیروکار تھے ایک وقت میں۔ فرماتے ہیں ایک منافق اور یہودی کے مابین جھگڑا ہو گیا۔ یہودی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے، اس نے کہا کہ ہم یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور منافق نے کہا کہ ہم یہ معاملہ یہود کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہود رشوت لیتے ہیں۔ آخر کار دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ بنو جہینہ کے ایک کاہن سے فیصلہ کروائے۔ بنو جہینہ یعنی کہ عربوں کا ایک قبیلہ ہے جہینہ نام کا، آج بھی موجود ہے۔ تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس جہینہ کا جو کوئی سردار تھا اس سے جا کر فیصلہ لیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک۔ یہ آیتیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ بعد اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کا کسی معاملے میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ کعب ابن اشرف یہودی کے پاس لے جاتے ہیں۔ کعب ابن اشرف یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا، بڑا مالدار تھا، اسلام کے بدترین دشمن تھا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین قسم کے شعر کہتا تھا، اور پھر آپ نے اس کو قتل کروایا تھا۔ تو دوسرے نے کہا کہ یہ معاملہ کعب ابن اشرف یہودی کے پاس لے چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ سیدنا عمر کے پاس چلے آئے، تو ان میں سے ایک نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا، بتا دیا کہ ہم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ لے چکے ہیں، اور آپ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے استفسار کیا، دوسرے شخص سے پوچھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں کرانا چاہتا تھا، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی اس کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ تو اس نے کہا واقعی ہی اس نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کو کہا دونوں ٹھہرو، گھر میں جاتے ہیں، تلوار لے کے آتے ہیں، اور جو منافق تھا، جو اللہ کے نبی کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور عمر فاروق کے پاس اس لیے آیا کہ ان کو اس کو پتا تھا کہ عمر فاروق بڑے غیرت مند ہیں، ہاں جی، بڑے وہ غیرت مند ہیں، ان کو مسلمانوں کی بڑی طرفداری کرتے ہیں، کفر کے بڑے خلاف ہیں۔ تو منافق کو اس بات کا دھوکہ تھا کہ میں چونکہ مسلمان ہوں، یقینی طور پر میرا ساتھ دیں گے چاہے میں جھوٹا ہوں۔ تو آپ کے عمر ان کے پاس آ گیا۔ عمر فاروق کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہو چکا ہے اس بارے میں، لیکن منافق کو قبول نہیں ہے، تلوار لے کے آتے ہیں، اس کا سر اڑاتے ہیں، اور ساتھ کہا کہ جس کو اللہ کے نبی کا فیصلہ قبول نہیں، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرتی ہے۔ تو علی کل حال اس باب میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ قبول کرنا کس قدر ضروری ہے، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو
یا کوئی دنیا کا مسئلہ ہو۔ اس حوالے سے صرف 1-2 منٹ میں تاکہ اس کو مکمل کر لے کہ کب جو ہے آدمی اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو قبول نہ کرنے سے یا اللہ اس کے رسول کے حکم کو نافذ نہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ 3 حالتوں میں: جب وہ سمجھے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ یا اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت قابل نافذ نہیں ہے، کافر ہوگا۔ جب سمجھے کہ اللہ کی شریعت جو ہے اس کو بھی نافذ کیا جا سکتا ہے اور دوسرے کے قانون بھی نافذ کیے جا سکتے ہیں، یعنی دونوں برابر ہیں، تب بھی کافر ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کے قانون سے دوسری شریعت وہ قانون زیادہ بہتر ہے، تو ان تینوں حالتوں میں کافر ہے۔ اگر یہ ہو کہ بھی اللہ کا قانون ہی صحیح ہے، دوسرے قانون صحیح نہیں ہے، لیکن اپنی کسی غرض مقصد کی خاطر، رشوت کی خاطر یا کسی کی طرفداری کرتے ہوئے وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے، تو یہ کفر نہیں ہوگا، یہ ظلم یا فسق ہوگا۔ بارک اللہ فیک۔